جو کلندر پاک فرماتے تھے کہ بیٹا بابا ہر بیماری، آفت، مصیبت جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ سے دوری میں ہے. اور پھر فرماتے تھے سورہ رحمان نیچرلی وہ اللہ سے قربت کے لیے انہوں نے یہ پیغام دیا تھا، اللہ کے آگے جھکنے کے لیے. انہوں نے یہ نہیں فرمایا جیسے کہ باقی زندگی میں آئے تھے اتنی تسبیحیں پڑھ لو تم آؤ میں تمہیں دم کروں گا، میں تمہیں تویز دوں گا. انہوں نے ڈپینڈنسی پیورلی اللہ جل شانہ کے دی کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے سنو اور خود سنو اور اس طریقے سے سنو. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ بیماری بہت چھوٹی چیز ہے بیٹا بابا، اصل میں سورہ رحمان جو ہے وہ سوچ کو بدلتی ہے. تو میں اپنی زندگی دیکھوں، اپنے پیشنٹس کی زندگی دیکھوں، اپنے ارد گرد کے بچوں کی زندگی دیکھوں، تو سارے جو مسئلے مسائل تھے، چاہے وہ ڈپریشن ہو، فیئرز ہوں، او سی ڈی ہو، گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوں، پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپس پرابلم ہو، ناکامیاں ہوں، مایوسیاں ہوں، ہر چیز میں اصل مسئلہ یہاں پہ ہے، ہاؤ یو انٹرپریٹ دا سچویشن. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے یہ سوچ کا دھارا بدلا. جو کرتا ہے بیٹا بابا اللہ کرتا ہے، جو تمہارے نصیب میں تمہیں مل کے رہے گا. اور انہوں نے اصل میں سوچ کے اوپر ایک چیک پوائنٹ لگایا. باقی تو نیچرلی وہ فرماتے تھے قصے کہانیوں کا وقت ختم ہو گیا، پریکٹیکل کرنا ہے تو وی ہیو ٹو. انہوں نے سارے ہمیں طریقے پریکٹیکل بتائے. سورہ رحمان سنو، سورہ رحمان کا پیغام پھیلاؤ، پیار سے بیٹا بابا پیار کرو، پیار کرو، پیار سے نفرت کو مٹاؤ، اور اگر پیار نہیں کر سکتے تو نفرت بھی نہ کرو. جو کچھ ہے نصیب میں اللہ دے گا. بیٹا بابا گھر کو جنت یا جہنم گھر کی کاکی بناتی ہے، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میری زندگی میں، کیونکہ انہوں نے مجھے ایک بڑی نصیحت کی تھی کہ بیٹا بابا دنیا کو اگنور کر دینا، سید کو کبھی ناراض نہیں کرنا. وہ ٹھیک ہے، اگلا ان کا یہ تھا کہ سید دیوانہ ہے. دا تھنگ از کہ یہی یہ جو اتنے بچوں کے اوپر نیچرلی یہ بھی کلندر پاک کی عطا ہے کہ اتنے بچیوں کے اوپر خاص طور پہ جو انہوں نے ماں کے روپ میں گرومنگ اور ٹریننگ کے لیے کیا ہے. پریکٹیکلی پہلے انہوں نے ہی انیبلڈ می ٹو فالو اٹ. برداشت، صبر کرنا، مسکرا کے رہنا، درگزر کرنا، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری پہلے انہوں نے میرے اندر ڈالی وتھ ٹائم نیچرلی. اور اس کے بعد تبھی پھر ایز اے رول ماڈل ہوئی نا ماں، ایز اے ماں بچیوں کے لیے. تو یہ سارے کا سارا کلندر پاک کی ان کی نسبت کی وجہ سے ہے. سو مچ سو جیسے انہوں نے آخری دن مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹا بابا کیا سوچتی رہتی ہے. نیچرلی ایز اے کاکی ٹپکل، میرا میاں مجھے ٹائم نہیں دیتا، یہاں پہ زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، ہم کہیں جاتے نہیں، جو ٹپکل جو ہوتی ہیں، میرا گھر کب بنے گا یہ وہ. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا بابا کیا سوچتی رہتی ہے، ایسے نہ سوچا کر ورنہ تیرے اور ہمارے درمیان بہت فاصلے پڑ جائیں گے. نیچرلی میں سمجھ گئی تھی. اچھا میرے میں اتنی جرت نہیں تھی کہ میں ان سے پوچھوں، کیونکہ انسان جب اس چیز میں پھنسا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ کبھی نہیں سوچتا کہ میں غلط ہوں. کیونکہ اس وقت تو دیر اینڈ دین تو میں نے پہلا خیال یہی تھا کہ میں کیا سوچتی ہوں، تو ایسی تو کوئی چیز نہیں تھی. بٹ وتھ ٹائم آئی ریئلائزڈ کہ میں یہ باتیں سوچتی رہتی تھی. گلے شکوے اندر تھے، چاہے میں ان سے نہیں بھی کرتی تھی، بٹ دا تھنگ از کہ اندر تھے. تو جب بیٹا بابا ہر چیز من جانب اللہ ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. کاکی کو ہر وقت مسکراتے رہنا چاہیے، کوئی چیز بری بھی لگے منہ پہ مسکراہٹ رکھنی ہے. جو میں نے اپنی کاکیوں کو ہمیشہ بتایا ہوا ہے، لڑ کے کبھی نہیں سونا. تمہاری غلطی نہ بھی ہو یار، تم معافی مانگ لو، اور پھر اس کے بعد جب تمہیں ٹائم ملے، جب میاں کا موڈ اچھا ہو تو تب اسے پیار سے بات کرو. تو بات تو پیار پہ آ جاتی ہے. اور پھر وہ جو انہوں نے جو سبق دیا تھا کہ گھر کو جنت یا جہنم گھر کی کاکی بناتی ہے، تو اس کو ایز امپاورمنٹ آف ویمن. اچھا یہ ساری وزڈم نالج کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں سے آئی. اب آ جاتے ہیں ہم نسبت پہ. اچھا کلندر پاک کے ساتھ تو میرا خیال ہے 3 سال 2001 میں ملی تھی، 2005 میں انہوں نے پردہ فرما لیا. اب اس کے بعد جو انہوں نے فرمایا تھا کہ بابے کی اولاد وہ ہے جو بابے سے پیار کرے، اور بابا پیچھے سے بیٹھ کے اس کو گائیڈ کرے گا، اس کی ڈوریاں ہلائے گا، جو بابے کے راستے پہ چلے گا. اب بابے کے راستے پہ ہم کیسے چلیں؟ بابا جان تو چلے گئے، اور 3-4 سال میں آپ کتنا کچھ سیکھ لو گے.
انہوں نے آگے ایک ہمارے مشعل رکھی سید بابا جان. ان کو اب تھرو آؤٹ اگر انسان کیونکہ بھول جانے والا ہے, اگر یہ سبق ریپیٹ نہ کریں تو آئی ایشور یو انکلوڈنگ می, ہم سب کے سب یہ جو باتیں ہیں نا, نفس کے اوپر قابو اور یہ برداشت اور محبت اور یہ درد انسانیت, ہم سب کچھ بھول چکے ہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کیونکہ ہمیں روز سبق پڑھایا جاتا ہے, ہمیں روز یاد کرایا جاتا ہے, ہمیں روز کیا جاتا ہے. اس لیے I can say it for myself and I can say for the rest of you also, تبھی ہم بابے کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں.